احمدی اور غیر احمدی دونوں مکتبہ فکر کے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے دجال کے نام سے موسوم عظیم فتنے سے متنبع فرمایا۔ آئیے دیکھیں کہ ہر دو مکتبہ فکر احادیث مبارکہ میں مذکور دجال کی بنیادی علامات کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور ان کے ہاں ان علامات کی کیا تفہیم و ادراک ہے۔ یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ کی بارش برسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو پورا فراہم کرے گا۔ ہم نے حالیہ جنگوں میں یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کہ دجال وہ گدھا ہے جس کے کانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے اور وہ ہوا اور بادل کی نہیں ہے، دجال کی سواری ہے، بالکل وہ گدھا سواری، وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ سواری ہے تو وہ سواری بادل اور ہوا کی رفتار کے ساتھ سفر کرے گی اور جو آگ کھائے گی اور پانی پیے گی۔ لہذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا اور وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے، اور وہاں جو ہے وہ پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہو جائیں گی، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور وہ جو ہے انتہائی تیز رفتار ہوگا، پوری دنیا میں چکر لگا لے گا چند دن کے اندر۔ پھر یہ کہ وہ رزق کے خزانوں کو اپنے قابو میں لے آئے گا کہ صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے، اس کی خدائی کو تسلیم کرے۔ اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے نزدیک دجال کا اپنے دشمنوں پر آگ برسانا اور حمایتیوں کو خوراک فراہم کرنا مسلم ہے، اور یہ کہ یہ علامات ہم اپنی آنکھوں سے حالیہ جنگوں میں دیکھ چکے ہیں۔ مولانا محمد ولی رازی صاحب کے نزدیک دجال ایسی تیز رفتار سواری کا موجد ہے جو آگ کھائے گی، یعنی فائر پاور سے چلے گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نزدیک دجال اتنی قوت کا حامل ہوگا کہ اس کے حکم سے زمین لہلہاتی کھیتیاں اگائے گی اور اپنے خزائن نکال باہر کرے گی۔ یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ جسمانی قوت و طاقت کے ذریعے زمین کو غیر معمولی پیداوار و معدنیات نکالنے پہ مجبور کرنا ایک غیر معقول بات ہے۔ ہاں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت اور طاقت سے یہ کام ممکن ہے، جیسا کہ آج ہم سب مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ نیز ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نزدیک دجال وہ ہے جو رزق کے خزانوں یعنی دنیا کی معیشت پر قابض ہو جائے گا۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال قبل فرمائی گئیں دجال کے بارے میں ان عظیم الشان، واضح اور غیر مبہم علامات کی روشنی میں عہد حاضر کے ایک جید غیر احمدی عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا فہم و ادراک امت کی کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس شخص دجال کے بارے میں ابھی میں پورے طور پر اپنا ذہن کو واضح نہیں کر سکا ہوں کہ اس کی کیا شکل ہوگی اور کب وہ ظاہر ہوگا۔ انسان ہوگا وہ اب یہ بھی انسانی شکل میں تو ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی جن ہو سکتا ہے کوئی اور اس طرح کی دوسری کوئی مخلوق ہو، لیکن آئے گا انسانی شکل میں۔ یہ تو تھا غیر احمدی علماء کا علم و فہم اور ادراک۔ اب دیکھیے جماعت احمدیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال کے متعلق ان پیشگوئیوں کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام مشتاق احمد ہے، میں فارسٹ گیٹ سے تعلق رکھتا ہوں، ایسٹ لندن سے۔ آپ کی مجلس میں آنے کا پہلی دفعہ شرف حاصل ہوا ہے۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آئیں گے اس وقت دجال بھی آئے گا۔ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، اس کے کان لمبے ہوں گے، اور عام طور پہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کوئی دیو قسم کی چیز یا کوئی جن قسم کی چیز جی یہی الفاظ ہیں۔ آپ ایک چیز تو آپ یہ ایکسپلین کر دیں ہے کہاں وہ دجال؟ ہاں جی، وہ دجال کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا تھا، کیا ہوا۔ اور وہ گدھا بھی آپ نے پوچھا، اس کی طرف میں آ رہا تھا۔ آ جائیں بھی اس کے وقت تھوڑا رہے، جلدی آ جائیں بھائی۔ تو اس کا جو گدھا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوگا۔ تو نہیں، اگلی بات یہ ہوتا ہے آگ کھا کے چلے گا۔ جی، تو اب ہمارے لیے دو چیزیں پیش کرنی ہیں۔
ایک ایسا گدھا جو اتنا بڑا ہو جتنا حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کے 2 کانوں کے درمیان 105 فٹ کا فاصلہ ہو، اس کے پیٹ میں آگ ہو، وہ آگ کھا رہا ہو، اور پھر بھی سواریاں اس کے اندر بیٹھیں، وہ اتنا تیز چلے کہ مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرے، ہر منزل پہ سے روانہ ہونے سے پہلے اعلان کرے کہ میں چلنے لگا ہوں، جس نے آنا ہے آ کے مجھ میں بیٹھ جائے۔ وہ خشکی پر ہی نہ چلے، سمندر میں بھی چلے، اور سمندر میں چلے تو اتنا بڑا ہو جائے وہی گدھا کہ اس کے اوپر دجال گندم کے یا دوسرے رزق کے پہاڑ بھیجے ان قوموں کی طرف جو اس کی سرداری تسلیم کرتے ہیں، اور غیر بھوکے مر جائیں اس کو پرواہ نہ ہو، وہ جہاز بھی بن جائے یا نہیں، سمندری جہاز، اور وہی گدھا ہوائی جہاز بھی بن جائے، فرمایا اس کی چھلانگ اتنی ہوگی کہ 1 پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں جا کے ٹکے گا، اور سواریاں اس کے پہلو سے اس کے اندر بیٹھیں گی، اندر جائیں گی تو سیٹیں آرام دہ جگہ اور بجلی کے خمخ میں روشن ہوں گے۔ یہ ساری باتیں بتائے نا؟ جی اگر آپ بتاتے تو پہچان بھی جاتے، سوال ہی ختم ہو جانا تھا۔ اسے مولوی والی باتیں نہ کریں، میں ادب سے گزارش کرتا ہوں ساری بات بتا دیں تو سوال خود بخود حل ہوتا چلا جاتا ہے، سوائے ان کو جن کو توفیق نہیں باتیں سمجھنے کی۔ اس زمانے کی سواریوں کے متعلق اس سے زیادہ واضح اور عظیم پیشگوئی ناممکن تھی، اتنی واضح پیشگوئی، ریل گاڑی کی پیشگوئی آ گئی، کاروں کی پیشگوئی آ گئی، ہوائی جہازوں کی پیشگوئی آ گئی، اگر کاروں کی نہیں تو ہوائی جہاز کے کان تو باہر بڑے بڑے 105 فٹ کے فاصلے تک تو ہوتے ہیں، آگ کھاتے ہیں، پھر بھی آگ الگ رہتی ہے، لیکن مسافر بیچ میں آرام سے سفر کرتے ہیں، جانے سے پہلے گھنٹیاں بجتی ہیں، جھنڈیاں ہلائی جاتی ہیں، اعلان ہوتے ہیں گاڑی چلنے کے لیے ہے، آؤ بیٹھو، بند ہونے لگی، ایئرپورٹ پر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں ہوائی جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے، کراچی سے نیو یارک کے لیے تیار ہے، اور پھر جب بیٹھ جاتے ہیں پھر سفر کرتے ہیں۔ اتنی تفصیلی پیشگوئی ساری انبیاء کی تاریخ میں سے کوئی نکال کے دکھائیں اس شان سے پوری ہوئی ہے، اور ابھی گدھا نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو وہ دجال جو اس گدھے کا مالک ہے، جس کے متعلق فرمایا کہ وہ اس گدھے کی طاقت سے اس پر سوار ہو کر دنیا کو فتح کرے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہم نے تو نہیں ایجاد کی ہیں سواریاں، مغربی قومیں، وہ ساری مغربی قومیں وہ ہیں جو عیسائی بھی ہیں۔ تو آئندہ زمانے میں وہ عیسائی طاقتیں جنہوں نے دنیا پر عروج حاصل کرنا تھا، دنیا پر ایک عظیم غلبہ حاصل کرنا تھا، اور ان کے غلبے کا راز تیز رفتار سواریوں نے بننا تھا، ان تیز رفتار سواریوں کا امتیازی نقطہ پہچان یہ ہے کہ وہ سب فائر پاور پر چلنے والی سواریاں ہونی تھیں، فوڈر پاور پر نہیں۔ یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی ہو گئی۔ تو پھر بات ختم۔